رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ گیا. اب کہتے کہ عید آ رہا ہے، عید آ رہا ہے، عید جائے گا. آنے والے آئیں گے، جانے والے جائیں گے. بالکل صحیح ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ زبردست واقعہ ہے. ایسا ہوا کہ بادشاہ نے دعوت کیا تھا، دعوت کی تھی، بادشاہ نے دعوت کی تھی اور ایک علاقے والوں کے لیے. اس میں ایک نبی نہ تھا، اس کو بھی جانا تھا اس میں. تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ بادشاہ کی دعوت ہے، وہ تو بہت مزیدار ہوگی. تو نبینا چونکہ دیکھتا نہیں ہے، وہ اس لیے جو نبینا کی اصلاح نہ ہو چکی ہو تو وہ زیادہ حرص کرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا نہیں ہے. وہ کہتے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے کہے اور میں یوں ہی رہ جاؤں. تو اس نے بیٹے سے کہہ دیا یا خادم سے کہہ دیا کہ اگر آپ نے دیکھا کہ لوگ خوب کھا رہے ہیں، یعنی تھیسس کھا رہے ہیں، تو آپ مجھے تھوڑا سا اشارہ کریں تاکہ میں بھی اپنی فکر کروں. میں تو وہ بیچارہ نبی نہ تھا. جب دعوت میں گئے تو بادشاہ کا ایک اپنا نظم ہوتا ہے، وہ بادشاہ بڑا منتظم تھا. ہمارے علماء کے ایک جوڑ تھا. ایک بار حضرت شاہ صاحب دعوت برکات کی مسجد میں تھا، وہ ہماری دارالایمان میں. ہمارا الحمدللہ اللہ پاک نے بہت اچھا دارالایمان قلیل وقت میں بنا دیا. بس آدمی جب درخت نیچے بیٹھ جائے کام کرتے تو اللہ تعالیٰ جتنے لوگ آتے ہیں اس کے لیے وہ سب پھر فرماتا ہے. تو اس نے بھی اس طرح علماء کے لیے ترتیب بنائی تھی. تو وہ اس نے ایک آدمی کے لیے انہیں وہ جہاں تو سوچتے ہیں ٹرین جگہ سوچتے ہیں خوانچہ ایک آدمی کے لیے اکیلا ایسا رکھتا ہے. تو اس طرح وہ رکھے تھے، اور جب اس پر بیٹھ گیا تو اس کا خیال تو اس نے پہلے 2 ہاتھ شروع کر دیا. اس بیٹے نے کہا کہ یہاں گوشت ہے، یہ سلاد ہے، تو یہ ہے. بس اس نے یوں تپ کر کے پہچان لیا کہ یہ گوشت ہے، یہ حلوہ ہے فلان. تو اس نے 2 ہاتھوں سے شروع کر دیا، کہیں سے وہاں سے ادھر کہیں. اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا حریص آدمی ہے. تو بیٹی کو خیال آیا یا خادم کو کہ اس کو تھوڑا سا کہوں کہ تھوڑا سا آرام سے کرے. بیٹا یہ وہی ہے، یہ میرے شہزاد بھائی حکمت ہے، بہت زبردست آدمی ہے، عالم ہے، مفتی ہے. تو اس نے یوں ہی کیا، ساتھ بیٹھا تھا نا کہ آرام سے. اس کا خیال ہوا کہ یہ کہتے کہ اور تیز ہو جاؤ. تو دیکھیں یہ لوٹ ہے. تو بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، کیونکہ وہ خود بھی اپنے کپڑوں کو خراب کر دیا، اس کو بھی خراب کر دیا. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ جانے ہر ایک آدمی کے لیے جتنا اوقات ہے اس کا خوانچہ اس نے تیار کیا ہے کہ اتنا ہی کھائے گا، اتنا نمک وہ کھائے گا، اتنا وہ روٹی کھائے گا، یہ اس کی روٹی ہے، یہ اس کی وہ پورا جو سامان ہوتا ہے دنیا کا، اس کی خوشیاں ہیں، یہ غم، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کی ہے، خوانچہ بنایا ہے اس کے لیے.
اب جو اندھا ہوتا ہے وہ لوٹ مار کرتا ہے، جو اس حقیقت کو نہیں جانتا وہ لوٹ مار کرتا ہے، تو خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتا ہے وہ۔ بس اگر آدمی اس بات کو یقین کر لے کہ میری روزی مقدر ہے، مجھے جو کام کرنا ہوگا وہ کام ہی مقدر ہے، وہ کروں گا میں انشاءاللہ، وہ کروں گا جو اللہ باندھی خواہش ہو۔ آپ کوشش کریں جو آپ کے لیے کام ہوگا وہ ہوگا، تو لیکن لوٹ مار نہیں کرنی ہے، لوٹ مار یعنی حرام نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی کی رشوت کا ہے۔ رشوت کیا ہے؟ لوٹ مار ہے، رشوت لوٹ مار ہے۔ اگر آپ مفتی ہے یا قاضی ہے، آپ اپنے فتویٰ ایسا دینا چاہتے ہو کہ جو آپ کو کہہ دے تاکہ وہ اس کو تھوڑا پیسہ آپ کو مل جائے، تو پھر آپ لوٹ مار کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اگر آپ کو پیسہ دے دے کہ بھئی ہمارے حق میں فتویٰ دے دو، کرتے بھی ہیں لوگ، تو یہ کیا ہے؟ یا آپ لوٹ مار کرتے ہیں، اگرچہ ہدیہ کے نام پر کرتے ہیں یا جس کے نام پر کرتے ہیں، آپ حرص کرتے ہیں۔ بھائی کہا بھائی ہے تمہارا، تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں کیا کینچ لاؤں، تو یہ جب کینچ لاتے ہو تو یہ کیا ہے؟ لوٹ مار ہے۔ تو یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری تقدیر پر ایمان کمزور ہے۔ صرف تقدیر پر ایمان ہماری اس وقت ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی کہ خدا کے مقرر ہوگا، اپنی غلطی کے لیے تقدیر ڈھونڈتے ہیں، وہ آدمی غلطی کرتے ہیں۔ تو آپ اتنی بات کافی ہے، انشاءاللہ پھر عصر کی بات کا لگائیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں، آج کے پیغام مقصد یہ ہے کہ آپ دل کی آنکھوں کو کھولیں۔ یہ دنیا میں ہر چیز آپ کے لیے مقدر ہے، جب تک تم نے اپنی نمک کا ایک آخری ذرہ جو تمہاری قسمت میں ہے وہ نہیں کھایا ہوگا، تم دنیا سے نہیں جا سکتے، جا نہیں سکتے۔ اس وقت وہ نمک کا قطرہ حتیٰ کہ تمہارے موت کے وقت آپ کی قریب ہو تم یہاں ڈالا جائے، وہ تم کھا کے یہاں سے جاؤ گے۔ جتنا نمک اپنے آپ تک کا ہے، آخر میں توڑ سکے، اگر نمک کم کھانا پڑے کہتے کہ تمہارا بلڈ پریشر ہے، کیا کرو تھوڑا سا، وہ اسی لیے کہ تاکہ وہ اپنے آپ کا نمک کیا ہے وہاں کم ہو رہا ہے، بس اب آپ نمک کم کر کھاؤ گے۔ چینی ہے، جب تک ایک دانہ بھی تمہاری مقدر ہو تم کو کھانا پڑے گا، پھر شوگر ہو جائے گا، تھوڑا سا کم کرو۔ شوگر والے ویسے بھی زیادہ کھاتے ہیں، صرف چینی سے پرہیز ہوتے ہیں، باقی ساری چیزیں کھاتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ کھاتے ہیں۔ میں کہتا نہیں ہوں کہ کون ہے، میں نے اپنی والدہ کو نہیں کیا تھا، دیکھا تھا والدہ کو، تو وہ دیکھیے وہ دراصل مقدر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ اس کے لیے مقدر ہوتا ہے، اسی لیے وہ کھاتا ہے، بدپریزی کرتا ہے۔ تو یہ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک ذرہ بھی، ایک دانہ بھی میں اگر دنیا میں ہے میں وہ کھا کر جاؤں گا، تو کیوں لوٹ مار کرتے ہو؟ تم کھاؤ گے اس کو، جاؤ گے۔ کتنے دیکھتے ہیں، آپ دیکھا ہوگا، میں خود ایک بار وہاں قطر میں کام کر رہا تھا، ایک بڑا ہوٹل بن رہا تھا، پہلے بنا ہوا تھا لیکن اس کو توسیع ہو رہی تھی ہوٹل کی، کچھ برانڈے بنا رہے تھے، اس میں بھی مزدور تھا، کچھ کام میرا بھی ذمہ تھا، کچھ کرنا تھا۔ تو وہاں جو لوگ ہوتے تھے، وہ جو مزدور تھے، وہ ایسا اعلیٰ کھانا کھاتے تھے، کیونکہ ہوٹل تھا، ہوٹل میں لوگ کرتا وہ، اور جو ہوٹل میں جو چیزیں اچھی اچھی ہوتی وہ کھاتا تھا وہ، اچھے ہوٹل، بہت اچھا ہوٹل تھا، درویش نام، درویش ہوٹل کا نام تھا، ابھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے۔ تو وہ اب اللہ تعالیٰ کی قسمت میں لکھا ہے کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ گے، وہ تو اچھے اچھے کھانا کھا رہا تھا، اور شاید اس کا مالک جو ہو وہ میت کا مریض ہو، وہ نہ کھا سکو۔
دیکھا ہوگا بہت سے مالدار لوگ اس کی قسمت میں ایک پیالہ دودھ ہے. اب معلوم تم کیا کرو گے؟ اتنا پیارا دودھ تمہاری قسمت میں ہے. لوٹ مار آپ نے کتنا کیا ہے؟ اس لوٹ مار کو دیکھو کس قدر لوگوں نے لوٹا مالا مار کرتے ہیں. یہ ہماری سیاستدان ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، یہ کیا وہ طبقہ جو راستے میں کیا کھڑا ہوتا ہے وہ رشوت لیتے ہیں. اور یہ دوسری جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے لگے ہیں لیتے ہیں. لیکن مالدار پوری دنیا اگر آپ بھر دیں تو آپ نے کتنا کانا ہے اس میں سے؟ اتنا تو کانا ہے. ایک بٹفورڈ کے بارے میں سنا تو بٹفورڈ کوئی آدمی ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی قسمت میں آدھا پیالی دودھ ہے. کوئی مالدار شخصیت ہوگی، وہ کیسی وہ ٹرکیں ہیں یا کیا ہے وہ چلاتے ہیں، اس کی وہ کمپنیاں ہیں، لیکن اس کی قسمت میں تھوڑا سا دودھ ہے. تو تمہاری قسمت میں جو کچھ ہوگا وہ تمہاری انشاءاللہ تم کھاؤ گے، لیکن لوٹ مار مت کرو، لوٹ مار مت کرو، یعنی حرام مت کرو.